صرف 40 سیکنڈ ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا اور لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے۔ جو زندہ تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے اب ہم دنیا میں اب ہماری زندگی اور باقی ہے۔ جس کے مکان تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے، جس کے مکان دکان تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم اور کمائیں گے۔ دیکھیے، اور ترکی سیریا میں صرف 40 سیکنڈ کا زلزلہ آیا، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، آئیے آپ کی اس ویڈیو پورا آپ کو جانکاری دوں گا۔ آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں میرے چینل پہ۔ آئیے آپ کو جو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو سیریا میں جو زلزلہ ارتھ کوئک آیا، اس سے جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیے، جو لوگ جو زندہ تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم دنیا میں رہیں گے، ابھی ہماری زندگی بہت لمبی باقی ہے، ہم اور جینے والے ہیں۔ اور جن کے مکان اچھے اچھے مکان تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم اچھے اچھے مکان پہ رہیں گے، ہم نے ابھی بھی مکان اپنا تیار کیا ہے، عالیشان مکان میں اور رہیں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اجل نے نہ کسریٰ ہاتھ چھوڑا نہ ڈالا، اسی سے سکندر صفوتہ بھی ہارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ چارہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دیکھیے ناظرین، جو لوگ اس دنیا میں ہے اسے جانا ہے، لیکن ہمیں کیا بھروسہ کہ ہم کب دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن وہ جو ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا، اس سے جہاں کہیں بھی مسلمان ہے اسے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ایک مدت تک کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس امت کی عمریں بہت کم ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ یا عیسیٰ، بہرحال دونوں میں سے کوئی نبی تھے، ان کے سامنے اس کی بھی دو روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے دعا فرما لیجئے، ہماری عمریں بہت کم ہے، ابھی تک صحیح سے رب کی عبادت بھی نہیں کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، اے ماں، یہ تو کیا کہتی ہے؟ آنے والی امت محمدیہ کی عمر بہت قلیل ہوگی اور صرف 50-60 سال ہی انہیں زندگی ملے گی، وہ اسی میں سب کچھ کریں گے۔ تو وہ بڑھیا کیا کہتی ہے، ذرا آپ لوگ غور سے سنیے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اگر مجھے اتنی زندگی ملی تو میں ایک جھوپڑا ہی بنا کر رہوں اور اسی میں صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں، دن بھر سجدے کرتے رہوں، یہ وہ بڑھیا کہتی ہے۔ اور آج ہم جو 50-60 سال 70 سال کی زندگی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہ جانے کتنے سوچا دیں گے، ہم توبہ کریں گے، بعد میں کریں گے، ہم جو گناہ والی زندگی گزاری تھی، بڈھے ہو جائیں گے تب گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، ہمیں جوانی میں عبادت کرنی ہوگی۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت کے جو ہے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کا یہ کتنا پیارا شعر ہے، جوانی کے ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کرو ابھی نوری جواں تم ہو۔ یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا غالباً یہ شعر ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جوانی میں کرنا ہے، بڑھاپے میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ آدمی جو ہے وہ سب کر پائے، جوانی میں ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھاپے میں جو ہے آدمی نہ صحیح سے چل پاتا ہے اور بڑھاپے میں بہت ساری جو ہے بیماریاں جنم لے لیتی ہے، آدمی بڑھاپے میں کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ جو کچھ کرنا جوانی میں کرنا ہے، اور جب بندہ جوانی کا ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک فرشتے میں اس کو چرچا کرتا ہے، یہ دیکھو یہ بندہ جوان ہے، یہ گناہ کر سکتا ہے لیکن یہ میرے ڈر سے جو یہ میرے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جوانی میں سجدے کرے۔ اور جو ترکی سیریا میں جو ہوا، اس سے ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی جو لوگ زندگی جو ہے دنیا سے گئے، وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہماری زندگی بہت باقی ہے، ہم بہت برسوں جئیں گے، جو کچھ کریں گے جب جوانی چلی جائے، بڑھاپا آ جائے تب کریں گے، اللہ کو راضی کرنا ہے بعد میں کریں گے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے پیارے بھائی۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی جو زندگی چل رہی ہے اس کو غنیمت جانیں
اور جو ہے یہ قیامت کے لیے بالکل آخری نشانی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ گناہ ایسے کریں گے جیسے سمجھتے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور گناہ سے بچنا ہوگا، کیونکہ جو قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے وہ سب تقریباً جو علامات صغریٰ علامات کبریٰ جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے۔ جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتائی گئی ہے وہ سب تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ اب چند دنوں کے بعد قیامت کی بڑی نشانی کو ظہور ہونے والا ہے۔ ہم لوگ جو ہے قیامت کے بالکل قریب زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ امت محمدیہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی، اپنا مقام نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ ہمیں آخری میں بھیجا گیا ہے، اس کا کچھ مقصد ہے ہمیں۔ اور ابھی چند دن پہلے شب معراج گزرا، ابھی کل کا دن شب معراج گزرا، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، لوگ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے نہیں، سجدے نہیں کرتے۔ مسلمان سے بھی گزارش کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، اور جو سیریا میں ہوا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو سیریا ترکی کے مسلمانوں کو جن کی گھر برباد ہو گئے، جن کے گھر مکانات تھے ان کے گھر تباہ برباد ہو گئے، جن کی جانیں چلی گئی، اللہ پاک ان سب کو صبر عطا فرمائے۔ اور یہاں جو جہاں مسلمان یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نہ جانے اللہ پاک ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے، نہ جانے ہمارے اوپر ظلم آنے میں وقت نہیں لگے گا۔ یاد رکھے جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس کے اوپر عذابات مسلط کیے جاتے ہیں، ظالم بادشاہوں کی صورت میں، ظالم حکمرانوں کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب دے کر جو ہے بندے کو جو ہے عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو یہ جو سیریا میں جو آیا ہے یہ اللہ پاک ہمیں ڈرا رہا ہے اور ہم سے ناراض ہے کہ اے بندے سمجھ جا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، نہ جانے کب تیری موت کا فرشتہ آ جاؤ تجھے قبر میں پہنچا دے، قبر میں نصیب ہو یا نہیں۔ تو اسی لیے اے میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے غنیمت جانیے، اور یہ جو سانسیں چل رہی اس کو غنیمت جانیے، اور جو ہے اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ اور آپ میرے چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اس سے آنے والے فیوچر میں آپ کو میری ویڈیو پہلے ہی ملے گی۔ تھینک یو فار واچنگ منتظر امام قادری چینل۔